لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى النبي المكي المدني القرشي الهاشمي سيدنا ونبينا سيد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پڑھیں. عزیزان گرامی، پروردگار اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن کریم میں یہ فرما رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح انجام دیا، اولئک ہم خیر البریہ، وہ اس دنیا کی تمام مخلوقات بلکہ تمام مخلوقات سے برتر اور افضل ہیں. عزیزان گرامی، مسلسل اس آیہ کریمہ کے ذیل میں باتیں آپ کے سامنے پیش ہو رہی ہیں. خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو، اگر افضل ترین مخلوق کو دیکھنا ہے، برتر مخلوق کو دیکھنا ہے، بہترین مخلوق کو دیکھنا ہے، سب سے اچھے میری مخلوقوں میں سے اس مخلوق کو دیکھنا ہے، تو وہ کون ہے جو ایمان لے آئے اور انہوں نے عمل صالح کو انجام دیا. وہ ہماری بہترین مخلوق ہے. دنیا میں جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ تمام چیزوں سے افضل وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے عمل صالح انجام دیا ہے. یعنی خدا نے ایڈریس بھی بتا دیا، خدا نے آپ کو پتہ ہی بتا دیا کہ بہترین مخلوق کون ہے، کہ وہ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کو انجام دیتے ہیں. عزیزان گرامی، اب مسئلہ یہ ہے کہ آدمی عمل صالح انجام دیتا ہے تو آیا کیا وہ مکمل عمل صالح انجام دے سکتا ہے؟ عمل صالح کو انجام دیتے ہیں تو کیا ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کیا واقعاً مکمل عمل صالح ہم انجام دے پاتے؟ سوال ہے کہ عمل صالح انجام دینا، عمل صالح انجام دیتا ہو تو کیا عمل صالح ہم نے انجام دیا؟ وآمنو تو ٹھیک ہے، ایمان لے آئے اور مسلسل آپ نے ایمان کے بارے میں بحث سنی، باتوں کو سنا. عمل صالح کے بارے میں ہے کہ بھائی عمل صالح انجام دینے والا کوئی تو دکھائی دے. کہا بھائی کیا مکمل آپ عمل صالح انجام دیتے ہیں؟ کیا واقعاً آپ عمل صالح انجام دے کر واقعاً جو جس طریقے سے خدا نے کہا ہے اس طریقے سے انجام دیتے ہیں؟ اگر ہم اپنے کسی بھائی سے کہیں کیا بھائی آپ عمل صالح انجام دیتے ہو؟ ہاں حضور میں عمل صالح انجام دیتا ہوں. میں عمل صالح انجام دیتا ہوں. کیا کرتے ہو؟ کہا صبح نماز پڑھ لیتا ہوں، ظہر میں نماز پڑھ لیتا ہوں، روزہ بھی رکھ لیتا ہوں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی صبح کی نماز چھوٹ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ عمل صالح انجام دے رہا ہے مگر مکمل عمل صالح انجام نہیں دے رہا ہے. اور پھر دوسرا مسئلہ کہا بھائی چلو یہ آدمی ٹھیک نہیں، دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ عمل صالح انجام دیتے ہیں؟ کہا ہاں میں بھی عمل صالح انجام دیتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے نماز روزہ کر لیتا ہوں، حج چھوٹ جاتا ہے. کہا آپ تیسرا ملے گا؟ کہا بھائی آپ؟ کہا میں سب کچھ کر لیتا ہوں لیکن مسئلہ یہ خمس نہیں ادا کر پاتا، ایک عمل صالح چھوٹ جاتا ہے.
کہا بھائی اچھا آپ بہت اچھا مولوی سے پوچھتے ہیں، یہ بڑا متقی پرہیزگار آدمی ہے، یہ تو اپنے کو رئیس کہتا ہے۔ کہا مولوی صاحب آپ کا کیا معاملہ ہے؟ کہا دیکھو سب تو کر لیتا ہوں مگر میرے دل میں کسی نہ کسی کی بنا پر حسد ضرور رہ جاتا ہے، میرے دل میں کوئی نہ کسی کا انتقام میرے دل میں رہ جاتا ہے، تو سب ہو جاتا ہے مگر یہ چیز نہیں نکلتی۔ اور حقیقت یہی ہے کہ بھائی حسد جو ہے یہ 99% لوگوں میں پایا جاتا ہے، یعنی 1% لوگوں میں پایا جاتا ہے اور 99% عالموں میں پایا جاتا ہے۔ یعنی سب سے زیادہ حسد رکھنے والا کوئی ہے روئے زمین پر وہ علماء اکرام ہے، وہ آپس میں دوسرے حسد رکھتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پوری تاریخ اس کے اوپر ہے۔ جناب عیسیٰ بازار کی طرف جا رہے تھے اور شیطان بازار سے جناب عیسیٰ بازار سے آ رہے تھے، شیطان بازار جا رہا تھا، ٹکراؤ ہو گیا۔ کہ بھئی کہاں چل دیے؟ کہا آپ بڑی جگہ نبی اللہ بہت جلدی بازار سے واپس آ رہے ہیں۔ کہا بھئی بازار میں بہت دیر رکنا ٹھیک کام نہیں ہے، بہت رکنا اس کا مطلب اپنے کو مصیبت میں گرفتار کرنا ہے۔ کہا تم جا رہے ہو کیا مطلب ہے؟ اور ہاتھ میں ٹھیلا ہے، ہاتھ میں گاڑی ہے۔ کہا یہ کیا لے کے جا رہے ہو؟ کہا یہ سب مال بازار میں بکے گا۔ شیطان سے عیسیٰ کی بات ہو رہی ہے، شیطان ٹھیلے پہ اپنا سامان لیے ہوئے بازار کی طرف بڑی تیزی سے جا رہا ہے، عیسیٰ بازار سے جلدی آ رہے ہیں۔ اور مومن کی علامت یہ ہے کہ مومن ہوتا ہے وہ بازار سے بھاگتا ہے، اور جو منافق و فاسق ہوتا ہے وہ بازار میں اس کو مزہ آتا ہے۔ تو جو فرمایا آپ نے، اور معاملہ اگر مسجد ہے تو مومن مسجد میں رکنا پسند کرتا ہے اور بیچارہ فاسق مسجد سے بھاگنا چاہتا ہے۔ یعنی مومن اپنی بازار میں رکنا چاہتا ہے، فاسق اپنی بازار میں رکنا چاہتا ہے۔ مومن کا بازار مسجد ہے، وہ یہاں آ کر خرید و فروخت کرتا ہے، یہ اپنے مال کو بیچتا ہے، وہاں سے چیزیں خریدتا ہے۔ اور فاسق بازار جاتا ہے، بازار میں اپنے مال کو خریدتا ہے، اپنی چیزوں کو خریدتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہا بھائی کیا لے کے چل رہے ہو؟ حضور شیطان نے کہا کہ مت پوچھئے، میں اپنے الفاظ میں اس پورے واقعے کو نقل کر رہا ہوں۔ کہا مت پوچھئے۔ کہا بتاؤ تو کیا کیا ہے؟ کہا یہ دیکھو اس کے اندر ایک حسد کی بوری ہے، کہا دوسری، کہا یہ غرور کی بوریاں ہیں، کہا آگے، کہا یہ بے حیائی کی بوری ہے، کہا یہ سب بک جائے گا؟ کہا یہ تو منٹوں میں بک جاتا ہے۔ وہ تو بیچارہ مومن آدمی ہے جو آخر تک اپنا مال لے کر بیٹھا رہتا ہے، کوئی خریدنے والا نہیں ملتا، لیکن ہمارا مال تو منٹوں میں بک جائے گا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ غرور کون خریدے گا، یہ گھمنڈ کون خریدے گا؟ کہا بھئی غرور گھمنڈ جو ہے یہ بڑے بڑے تاجر خریدتے ہیں۔ کہ جب وہ آتے ہیں تو 20-40 غلاموں کو ساتھ میں لے کے آتے ہیں، وہ ایک کسی دکان پہ کھڑے ہو گئے، غلام سودا کرتے رہتے ہیں، وہ اپنا غرور سے فخر سر اونچا کیے ہوئے کہا کہ دیکھا یہ میں ہوں، جس دکان میں کھڑا ہو جاتا ہوں پوری دکان خرید لیتا ہوں۔ کہا یہ وہ غرور گھمنڈ خریدنے والے یہ لوگ ہیں، جو بڑے بڑے تجار آئیں گے، جو ملینئر آئیں گے، جو کروڑ پتی لکھ پتی آئیں گے، کہا یہ وہ خریدنے والے ہیں۔ کہا اچھا معاملہ یہ ہو گیا۔ کہا یہ دوسرا جو آپ کے اندر تھیلی ہے وہ کائے کی تھیلی ہے؟ کہا وہ بے حیائی کی تھیلی ہے۔ کہا اسے کون خریدے گا؟ کہا یہ آپ کے زمانے کی عورتیں خریدیں گی۔ کہا یہ کیسے؟ کہا یہ ایک سے فیشن ڈیزائن کپڑے ہیں اور یہ پہن کر یہ بازاروں میں گھومیں گی۔ کہا یہ بھی بڑی جلدی بک جاتا ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ حسد؟ کہا اس کو خریدنے کے لیے خاص لوگ آتے ہیں، کہا اسے خریدنے کے لیے عوام کم اس کی خریدار ہے، کہ اس کے خریدار آپ کے زمانے کے عالم ہیں، وہ آتے ہیں آسانی سے خرید کے لے کے چلے جاتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ عزیزان گرامی، ایمان کے بعد عمل صالح کا معاملہ ہے، اور عمل صالح میں اگر دیکھا جائے کسی بھی انسان کو لے کر آئیے، کہا حضور آپ عمل صالح انجام دیتے ہیں؟ کہا میں عمل صالح تو انجام دیتا ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں میرا معاملہ جو ہے گڑبڑ ہے۔ یعنی کسی بھی انسان کو لے کر آئیے، کہا جتنا متقی آپ کے سمجھ میں آتا ہو لے کر آئیے، وہ کہیں نہ کہیں بتائے گا کہ بھائی میرے بارے میں مت پوچھو، جو میں جانتا ہوں اپنے بارے میں آپ نہیں جانتے۔ بل الانسان ولا نفسہ بصیرہ، انسان اپنے نفس پہ زیادہ بصیر ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا کوالٹی ہے، وہ کس قابل ہے۔ ہاں اگر عمل صالح اور عبد صالح وہ کہلائے گا، جو عمل صالح انجام دینے والا ہے وہ کہلائے گا،
یا تو خدا کہے کہ یہ بندہ عبد صالح ہے یا صالح عمل کرنے والا ہے، ارے سرٹیفکیٹ اوپر سے ہو تب یہ کہا جائے گا کہ ہاں یہ آدمی نیک کام کرنے والا ہے نہیں؟ ہم لوگ جس کو بھی لائیں گے تو ہم خود مکمل نہیں ہیں تو اس سے کیسے پہچانیں گے؟ اور سامنے والا بھی کہہ دیتا ہے بھائی دیکھو میں سب کچھ تو کرتا ہوں مگر کبھی اپنے بھائی کا میں حق مار چکا ہوں، یا مثلا مجھ سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، عمل تو کرتا ہوں لیکن گناہ بھی ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب کائنات میں آپ کو کوئی صالح نہیں دکھائی دے گا۔ اگر صالح ہونا ہے تو صالح کے بارے میں ایسا کوئی گواہی بھی دے تب یہ کہا جائے، یا کوئی بہت بڑا عالم آ کر کہے کسی کے بارے میں ہاں بھائی یہ عبد صالح، یہ صالح ہے، یہ جو بندہ جو ہے نیک اعمال کرنے والا ہے، تو آپ کو تو بھائی یہاں تو نہیں ملے گا ہمارے انسانوں میں، اور اوپر سے سرٹیفکیٹ بھی ہونا چاہیے، کوئی ایسا کہے جس پہ اعتبار بھی ہو۔ اگر کوئی بندہ مل جائے کہا بھائی اس کو جو سیستانی صاحب کہتے ہیں، کہا اس کے بعد بھی شک و شبہ رہ جائے گا، یا یہ کہ اور لوگ مل کے کہیں، لیکن اگر اوپر سے اگر رسول اللہ کہتے کسی کو، کہا کہ یہ دیکھو یہ بندہ جو ہے عبد صالح ہے، یا کسی بیچارے ایک مجاہد کو رسول نے کہا یہ غسیل الملائکہ ہے، کہ اس کو ملائکہ نے غسل دیا ہے، تو سب نے یقین کر لیا ہاں کیونکہ حضور کہہ رہے ہیں، یعنی حضور کی بات یقینی بات ہے، یعنی یا وہ کہے یا تو خدا کہے یا رسول کہے یا رسول کا وصی کہے یا جو منصوص من اللہ ہے وہ کہے کسی کو، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بھائی ہاں یہ جو ہے واقعی صالح ہے۔ تو اللہ نے گرامی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، پوری تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیجئے، اگر کسی کو صالح بندہ کہا گیا ہے تو آپ باقاعدہ جب زیارت پڑھتے ہیں یہ معصوم کے دہن سے نکلے ہوئے جملے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، سلام ہو تجھ کر اے عبد صالح المطیع للہ ورسولہ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ اب یہ سمجھ میں آیا پوری کائنات میں اگر کوئی صالح بنتا ہے تو صرف قمر بنی ہاشم ہے جس کی زیارت آپ کیا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ تو بات سمجھ میں آئی؟ یعنی پوری دنیا کھنال کے دیکھ لیجئے آپ کو کوئی ایک مکمل صالح نہیں ملے گا، اور اگر کسی نے دعویٰ بھی کیا تو دلیل ہونا چاہیے، یا تو خدا کہے کہ یہ واقعی عبد صالح ہے، یہ صالح عمل کرنے والا ہے، اچھے اعمال عمل کرنے والا ہے، یا امام کہے۔ تو مسئلہ یہ کہ پوری کائنات میں تو کوئی نہیں ملا، لیکن ہم کو امام کے دہن مبارک سے وہ جملے آئے تو کس کے لیے آئے؟ کہ پوری کائنات میں کسی جسے عبد صالح کہا گیا وہ واحد مزداق قمر بنی ہاشم۔ اب مسلسل زیارت پڑھتے ہیں زیارت وارثہ میں، آپ کی زیارت پڑھتا ہوں حضرت عباس علمبردار کی، سب سے پہلا جملہ یہ ہے کہ السلام علیکم ایھا العبد الصالح، یعنی آپ سوچئے کتنا بڑا مرتبہ ہے قمر بنی ہاشم کا۔ اور یہ ایک لفظ جو استعمال ہوا ہے عزیزان گرامی، لفظ عبد، یعنی اور بھی کچھ جملہ کہہ سکتے تھے امام، کچھ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن لفظ عبد کا استعمال کیا امام نے کہ یہ عبد صالح ہے پوری کائنات میں۔ یعنی اور بھی لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے اولیاء گزرے، لیکن کسی کو عبد صالح سے خطاب نہیں ہوا، یہ قمر بنی ہاشم کا ہے۔ عبد جو ہے، اگر عبد کا جو لفظ ہے واقعی اتنا قیمتی ہے، امام نے بھی چن کے استعمال کیا، واقعی امام چن رہا ہے، اس کا مطلب خدا چن رہا ہے، وہ اپنے جیب سے نہیں دیتا عزیزان گرامی، اور اس نے بیان کیا ہے، اس کا مطلب وہ عصمت کے اس مقام پر ہے۔ آنے کے بعد اگر کسی کے بارے میں وہ کہہ دے کہ یہ عبد صالح ہے تو ماننا پڑے گا، اگر کسی کے بارے میں کہہ دے کہ واقعی عبد صالح ہے، یہ پاکیزہ ہے، تو پوری دنیا مانتی ہے، اگر وہ کسی کے بارے میں غلط کہہ دے تب بھی پوری دنیا مانتی ہے۔ تو جو فرمایا آپ نے، کچھ لوگ تھے امام کو بلایا، کہا امام کی شان میں گستاخی کریں گے، امام کے بارے میں برا کہیں گے، کہہ رہے تو جو حاکم شام تھا اس نے کہا کہ دیکھو اپنی خیریت تم لوگ خود اپنی شامت بلائے ہو، میں اس سے راضی نہیں ہوں۔ آپ دیکھیے امام کی زبان کا اثر کتنا ہے۔ آنے کے بعد مولا کائنات کے بارے میں برا کہا تو امام حسن نے کہا بھائی تم کلام کرتے ہو، تمہارے شجرے کا پتہ نہیں ہے، تمہاری مثال اگر میں دوں تو ایسی ہے کہ جیسے خچر
جو گھوڑے اور کیا نام گدھے سے مل کر بنتا ہے. تو اس پہ یہ لوگوں نے نہیں کہا کہ امام جھوٹ بول رہے ہیں، کہا سب مسکرانے لگے اور کہا یہ حقیقت تو ہم کو معلوم ہی نہیں تھی ابھی تک. یعنی جہاں اچھائی پہ اعتبار ہے وہاں دشمن بھی قبول کرتا ہے، جو حسن کہہ رہے وہی حقیقت ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تو جو فرمایا آپ نے تو عبد صالح یعنی وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کہ اگر کوئی درجہ کمال عمل صالح پر موجود ہے تو امام اگر گواہی تو اسے کہا جائے گا کہ واقعی عمل صالح انجام دینے والا. اور جو لفظ استعمال کیا ہے لفظ عبد، عبد ایک واحد لفظ ہے، اتنا محبوب لفظ ہے، اتنا مزیدار لفظ ہے کہ خالق کائنات نے جہاں خالق کائنات طٰہٰ کے نام سے، مدثر کے نام سے، مزمل کے نام سے رسول اکرم کو پکارتا تھا، لیکن جب معراج پہ لے جانے کی باری ہوئی تو وہاں لفظ عبد استعمال کرتا ہے، کہا کہ اپنے بندے کو لے گیا. تو جو چاہے تک رسول کہہ سکتا تھا اور نام لے سکتا تھا، طٰہٰ کہہ سکتا تھا، مزمل کہہ سکتا تھا، لیکن کیا ہے اسریٰ بعبدہ کہ اپنے عبد کو سیر کرائی، اپنے بندے کو سیر کرائی. اس کا مطلب یہ ہے پوری کائنات میں، پورے دنیا ادب میں اگر کوئی لفظ خدا کے نزدیک محبوب ہے تو وہ لفظ ہے لفظ عبد. تو جو فرمایا آپ نے جس کو خدا سب سے زیادہ پسند کرتا ہے وہ لفظ عبد ہے، یعنی بندہ ہونا ہے. خدا کو اتنا محبوب کہ اپنے سب سے چہیتے نبی خاتم المرسلین کو طٰہٰ کے نام سے نہیں پکارا، جب معراج پہ لے گیا تو لفظ عبد استعمال کرتا ہے. آئیے لفظ عبد کی اور وضاحت کرتا ہوں. اس کے بعد رسول اکرم کہا کہ اپنے بندے کو لے گیا. اب جو وصی رسول ہے، جو رسول کا وصی ہے، اسے بھی جنگ خیبر کو فتح کرنے پہ فخر نہیں ہے، اسے بھی جنگ خندق کو فتح کرنے پہ فخر نہیں ہے. وہ فاتح خندق و حنین و خیبر ہے، احد کا فتح کرنے والا ہے، سب سے بڑا سورما ہے وصی رسول، سب سے بڑا بہادر ہے وصی رسول. کبھی یہ فخر نہیں کیا کہ میں سب سے بڑا بہادر ہوں، میں عرب میں سب سے بڑا شجاع ہوں، میں نے فتح کیا ہے خیبر کو، میں نے خندق کو فتح کیا ہے، میں نے احد کو فتح کیا ہے. کبھی اپنے شجاعت پر مولا کائنات نے فخر نہیں کیا. آپ سوچئے لفظ عبد کتنا بڑا ہے کہ جہاں یعنی خدا اتنا بڑا ہے کہ کسی اور الفاظ سے اپنے نبی کو بلا سکتا تھا، لیکن لفظ عبد کا استعمال کیا. یہاں پہ اسی رسول کا وصی ہے، کہا دیکھو علی کو احد کے فتح کرنے پہ فخر نہیں ہے، وہ علی کو خندق کو فتح کرنے پہ فخر نہیں ہے، علی کو احد کو جیتنے پہ فخر نہیں ہے، حنین کو فتح کرنے پہ فخر نہیں ہے. علی کی عزت کے لیے بس یہی کافی ہے، علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. کفا بھی عزت مولا کائنات فرماتے ہیں اے میرے پروردگار کا میری عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے لیے میرے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. آپ توجہ فرمایا آپ نے، یعنی اگر سب سے بڑا کوئی لفظ ہے تو وہ لفظ عبد استعمال ہوا ہے. یا تو رسول کے لیے استعمال خدا نے کیا، یا تو علی نے اپنے عبد ہونے کے لیے استعمال کیا، یا ائمہ نے قمر بنی ہاشم کے لیے استعمال کیا. صلوات پر محمد و آل محمد پر. کچھ نئی باتیں جو بہت غور سے سنتے ہیں کہ آپ سوچئے پوری کائنات، پوری تاریخ اسلام میں اگر کہیں لفظ عبد استعمال ہوا تو خالق اکبر نے اپنے نبی کے لیے استعمال کیا، علی نے اپنے لیے استعمال کیا، اور ائمہ نے قمر بنی ہاشم کے لیے لفظ استعمال کیا. صلوات پر محمد و آل محمد پر. آپ نے توجہ فرمایا. تو یہ قمر بنی ہاشم ہے اور اسے قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے. آج 8 تاریخ ہے نا، آپ فضائل سنتے ہیں قمر بنی ہاشم کے. سب سے بڑے مشہور لقب قمر بنی ہاشم ہے، ورنہ القاب امام کے بہت ہیں. ابو الفضل ہے، اس طریقے ابو القربہ ہے، سکہ ہے، سکینہ ہے، یعنی بہت سارے القاب ہیں. لیکن قمر بنی ہاشم یہ جو لقب ہے یہ سب سے زیادہ مشہور لقب ہے. انہیں قمر کیوں کہا جاتا ہے؟
بھائی بنی ہاشم جو گھرانہ تھا وہ ایسا نہیں کہ وہ لولے لنگڑے پیدا ہوتے ٹیڑے باکڑے پیدا ہوتے تھے، وہ مکمل انسان تھے. اور سب سے زیادہ اگر کوئی قبیلہ تھا تو خوبصورت یہ قبیلہ بنی ہاشم تھا. ایک مرتبہ حاکم شام کو نئی نئی سوجی، کہا کہ پتہ کرتے ہیں ہمارے بزرگ کیسے تھے اور بنی ہاشم کیسے تھے. کہ اگر کوئی بوڑھا آدمی ہو، کوئی بڈھا ہو، اس کو لے آؤ پکڑ کر، اس زمانے میں زندہ ہو تو بتائے گا کہ ہاشم کیسے تھے اور ہمارے آبا و اجداد کیسے تھے. حاکم شام کہتا ہے کہ بھائی پتہ کرتے ہیں، اب تو ہم نے بڑی حدیثیں گڑھ دی ہیں، ہم نے بڑی روایتیں گڑھ دی ہیں، اب تو کوئی نہ کوئی تعریف کرنے والا ہمارے آبا و اجداد کے بارے میں پیدا ہو جائے گا کہ حضور پیسے کے لیے کم سے کم تھوڑی تعریف کر دے. ایک بڈھے کو پکڑ کے لاؤ جو اس نے وہ زمانہ دیکھا ہو. ایک بڈھے کو پکڑ کر لایا گیا، کہا یہ بتاؤ کہ ہاشم اور ہمارے جد میں کیا فرق تھا، وہ کیسے دکھتے تھے اور ہمارے آبا و اجداد کیسے دکھتے تھے. اچھا بوڑھا بھی بوڑھا تھا مگر وہ حقیقت بیانی جانتا تھا. اس نے کہا بھائی حاکم شام، میں ہاشم کی کیا بات کرتے ہو، ہاشم ماشاء اللہ کہتے ہیں گندمی کلر، رنگ جو ہے گندمی رنگ، گندم گون کا فارسی میں کہا جاتا ہے، کا گندمی کلر اور دانت سٹے ہوئے اور اس طریقے سے خوبصورت اور قد ایسا، اور جب چلتے تھے تو قبیلے بنی ہاشم کے جوان ان کے ساتھ چلا کرتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ کوئی باروب شخصیت چلی آ رہی ہے، سینہ چوڑا، اور اس طریقے سے بیان کرتے جاتا ہے. کہا ہم لوگوں کے بارے میں تو کچھ بچاؤ. کہا بھائی تمہارا معاملہ ایسا ہے کہ تمہارا جو پردادا تھا، جو تمہارا دادا تھا پردادا تھا، ایک بڈھے ایک جو ہے جھکے ہوئے غلام کو، اس کا چہرہ سیاہ، اسے لے کر دن بھر گلیوں میں گھومتا تھا. کہا بس کرو، اس کے آگے بیان نہیں کرنا. سمجھ میں آیا، اگر آگے کی بات آئی تو باپ کے بارے میں بیان ہو جائے گا. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پر. آدمی کا زمانہ گزر گیا، کوئی ایک تو مل جائے گا تعریف کرنے والا، کہہ دیں گے فلاں آدمی نے ہمارے ابا کی تعریف کی ہے. میاں ابا بھی تو اس قابل ہونا چاہیے. تو جو فرمایا آپ نے، کہا کہ بنی ہاشم خوبصورت تھے. کہا ان خوبصورتی میں ایسا نہیں کہ آج کمرے بنی ہاشم کو کمر کہا گیا. کہا نہیں، رسول اکرم کے جد سوم، تیسرے جد عبد مناف کا انہیں کمرے بدہا کہا جاتا تھا. اتنے خوبصورت تھے، اتنے اسمارٹ تھے، اتنے سفید اور خوبصورت، یعنی سفید کے ساتھ خوبصورتی. بعض لوگ خالی سفید ہوتے ہیں، اسمارٹ نہیں ہوتے، بہت وائٹ ہے لیکن آپ کو اس کو دیکھ کے مزہ نہیں آتا. لیکن بعض لوگ سفید کم سفید ہوتے ہیں مگر اسمارٹ ہوتے ہیں، چلتے ہیں، باروب ہوتے ہیں، ان کے چلنے کی ہیبت ہوتی ہے. اس کا اس زمانے میں اتنے خوبصورت تھے عبد مناف کہ انہیں کمرے بدہا کہا جاتا تھا. اس کے بعد ان کمر کے بعد دوسرا کمر آیا جو سب سے خوبصورت تھے، وہ رسول اکرم کے والد محترم جناب عبداللہ تھے. یہ تقریباً 8-9 بھائیوں میں سب سے خوبصورت تھے. اور باقاعدہ جب قربانی کا مسئلہ آیا اور جناب ہاشم کے بارے میں کہا بھائی قربانی کرنا ہے، تو باقاعدہ پورا گاؤں رو رہا تھا کہ بھائی انہیں کیا ہو گیا ہے، جو سب سے خوبصورت ہے اسے ذبح کرنے جا رہے ہیں. یعنی پورا گاؤں رو رہا تھا، عورتیں رو رہی تھی، اتنے اسمارٹ تھے وہ. کون؟ رسول اکرم کے والد محترم. انہیں کمر حرم کہا جاتا تھا اس زمانے میں. یعنی بطحا کا چاند عبد مناف، بطحا مدینے کو کہتے ہیں، یعنی مدینے کا چاند اگر کوئی ہے تو وہ رسول اکرم کا، رسول اکرم کے جد سوم عبد مناف. اور اگر کمر حرم کوئی ہے، حرم مکہ کا، یعنی اگر کوئی کمر ہے تو رسول اکرم کے والد محترم جناب عبداللہ کا. ان دو کمروں سے مل کر، ان دو چاند سے مل کر اگر کوئی چاند وجود میں آیا تو اسے کمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یعنی سلسلہ کمر کا ہے. کہا ایسے ایسے کمر ملے، جب 2 کمر آ گئے، کہا جب ان تینوں کا خلاصہ مجموعہ جو ہے دیکھا جائے، دونوں کی روشنی دیکھنا ہے تو کمر بنی ہاشم میں دیکھا جائے. ہاشم سب کمر تھے،
سب کے چہرے چودھویں کی چاند کی طرح تھے. میں یہ نہیں کہتا آپ مقاتل کے جملے ہیں. جناب قاسم آئے تو ظالم کہتے تھے کہا ایسا ہے جیسے کہ چاند کا ٹکڑا باہر آ گیا ہو. اس طریقے سے چہرہ چمک رہا تھا. تاریخ میں لکھا ہوا ہے مولا عباس علمبردار جب چلتے تھے اور جناب علی اکبر ساتھ میں چلتے تھے تو باقاعدہ نقاب لگا کر چلتے تھے. ایسا نہ ہو جائے کوئی نظر بد لگا دے. اور نور اتنا نکلتا تھا. بھائی کیوں نہ ہو بھائی, کس کا کون بنی ہاشم ہے, اولاد رسول میں سے ہے. بھائی یہ جو سلسلہ آ رہا ہے اب یہ رسول سے کہیں نہ کہیں تو ملا ہوا ہے. اور رسول اکرم کے بارے میں ہے خدا رسول اکرم کو اتنی محبت کرتا ہے, اتنا چاہتا ہے. رسول اکرم اتنے خوبصورت تھے باقاعدہ خدا نے کہا اے میرے حبیب اے میرے رسول, لوگ کافر تمہیں نظرا دیتے, تمہیں نظر لگا دیتے, وہ تو ہم نے آپ کو بچا لیا. تو جو فرمایا آپ نے کتنی محبت کا جملہ ہے. خدا اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے ان یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارہم, اے میرے پیغمبر یہ کفار تمہیں نظر بد لگا دیتے, تمہیں نظرا دیتے, وہ تو ہم نے بچا لیا. عزیزان گرامی اس کا مطلب یہ ہے کہ نظر کا سلسلہ تھا. اسی بنا پر جو کمرے بنی ہاشم تھے, جو ہاشمی قبیلے کے تھے, تو نقاب لگا کر چلا کرتے تھے, چہرے کو ڈھانپ کے چلا کرتے تھے. تاریخ میں لکھا ہوا ہے جب یہ چچا بھتیجے چلتے تھے, جب یہ استاد و شاگرد چلتے تھے تو نور اتنا ساطع ہوتا تھا. اگر شام کا وقت ہے تو چہرے سے اتنا نور نکلتا تھا کہ دونوں طرف کے گھر منور ہو جایا کرتے تھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یعنی جو گلیاں تھیں باقاعدہ جو آگے کا حصہ گھروں کا لوگ کہہ دیتے تھے کہ جا کون رہا ہے, پہچان جاتے تھے نور سے. عزیزان گرامی کسی نے پوچھ لیا بھائی عباس کہتے تھے, کمرے بنی ہاشم کہتے تھے. باقاعدہ جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے کان رجلن, جواب دیا کان رجلن, کیسے تھے عباس, کا مرد تھے. کیا کہا پہلا جملہ, کان رجلن جسیمن وسیمن جمیلن. تاریخ جملہ کہا کہ عباس کیسے تھے, سب سے پہلا مرد. بھائی مرد کا بیٹا مرد ہی ہوتا ہے. آپ کیا سن رہے ہیں بھائی, لاہوتینہ کہا کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا, کرار ہوگا, یعنی بڑھ بڑھ کر حملہ کرنے والا ہوگا. اب اس زمانے کے لوگ, اس زمانے بھی علی موجود نہیں تھے, کہا شاید ابھی علی تو ہے نہیں, اپنا چانس لگ جائے, اور لے لیا. یعنی باقاعدہ ایسا نہیں کہ حسرت نہیں, پہلے جاتے تھے, فتح نہیں ہوتی تھی. بولے بڑا اچھا شعر کہا قمر جلالوی نے, خیبر کا در تو کھل نہ سکا, راز کھل گیا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. یعنی بڑا اچھا شعر, بہت آگے مجھے یاد نہیں ہے لیکن آپ سمجھ گئے کہ خیبر کا در تو کھل نہ سکا, راز کھل گیا. وہ جو بڑی بڑی پھینکا کرتے تھے کہ بھائی ہم ایسے ہیں ویسے ہیں, تو بھائی مرد کی ضرورت ہے. تو تاریخ میں لکھا گیا کہ عباس علیہ السلام کان رجلن, کا مرد تھے, جسیمن, ایسا نہیں پتلے دبلے تھے سوکھے تھے. کہا بھائی علی کا بیٹا ہے اور لمبے چوڑے بلند قامت, قد اتنا اونچا, کا اس کے وسیمن, کا لمبے تھے مگر بیوقوف نہیں تھے. باقاعدہ جملہ جو مقولہ عربی میں کہا جاتا ہے کہ بھائی لمبوں کی جو لمبے ہوتے ہیں ان کی عقل گھٹنے میں ہوتی ہے, جتنے لمبے ہیں بیوقوف ہیں. تو سامنے والا سمجھ رہا ہے کہ تعریف کس کی ہو رہی ہے, یہ علی کا لال ہے, کا کان رجلن, یہ لمبا ہے مگر یہ وسیم ہے, یہ عقل مند ہے, اس سے بڑا عاقل نہیں ہے, بھائی کل ایمان کا بیٹا ہے. تو جو فرمایا آپ نے اس کے بعد کیا کہا کہ کان رجلن جسیمن وسیمن جمیلن, کہا بہت خوبصورت تھے, بہت خوبصورت تھے. اور جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے وکان یرکب الفرس المتہم, کا جب وہ فرس متہم پر بیٹھتے تھے تو اس کے کیا ہوتا تھا, جو گھوڑے بیٹھتے تھے تو کیا ہوتا یہ تھا, تخطان رجلا, کا ان کے دونوں پیر زمین پہ خط دیا کرتے تھے. یعنی قد اتنا اونچا تھا کہ اگر گھوڑے پہ بیٹھ جاتے تھے تو اگر پیر نیچے ہو جائے تو زمین پہ خط دیا کرتے تھے.
میں ایک لفظ کی وضاحت کر دیتا ہوں اپنے جوانوں کے لیے. یہاں پہ اگر معاملہ ایسا ہوتا کہ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے اور پیر خط دیتے تھے تو آپ کے ذہن میں آج کل کے یہ گھوڑے نظر آئیں گے جو یہاں گھومتے رہتے ہیں. تو جو چاہتا ہوں جانے گرامی جوانوں، مولا کے فضائل سنو. علمبردار آتا ہے ایسے ہی نہیں کہا. اب وہ الگ مسئلہ ہے کہ کوئی وہاں تو سیٹنگ کر لے اپنی. آج کل فیس بک پہ دیکھیے آپ کسی اور کے لیے کہا جا رہا ہے اور پتہ نہیں علمبردار کا معنی بھی معلوم ہے کہ نہیں. میاں یہ وہ علمبردار ہے جن کے آباء و اجداد نے علم اٹھایا ہے. کہ تم تو ذرا ایک کا تو بتا دو کہ کبھی تم کو علم دیا گیا ہو. وہ تو اسی حسرت میں مر گئے کہ کاش کبھی چانس لگ جائے، اور پہلے گئے بھی تو وہی مسئلہ ہوا، راز کھل گیا. عزیزان گرامی، تو کہا یہ گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے. تو یہ گھوڑا کون سا گھوڑا؟ کہا یہ گھوڑا اگر فرس لفظ استعمال ہوتا، میں آپ کے سامنے وضاحت کر رہا ہوں، اگر گھوڑے پہ بیٹھتے تھے، اگر یہ کہہ دیا جائے یہ کمرے بنی ہاشم کے فضائل میں توہین ہے، ان کی تاریخ میں توہین ہے، آپ نے کمی برت دی ہے. کیونکہ جو تاریخ میں لکھا ہے کہ فرس المتہم میم تو ہے میم، کا یہ گھوڑا کون سا گھوڑا تھا؟ کون سا گھوڑا؟ عربی گھوڑے مشہور ہیں. آج بھی زلجنہ بنانے کے لیے لوگ کہاں کہاں سے عرب سے گھوڑے لاتے ہیں. اگر واقعی عقیدت مند ہیں کہ عربی گھوڑے خود لمبے ہوتے ہیں، لیکن ان گھوڑوں میں علماء بیان کرتے ہیں کہ فرس متہم کیا ہے. کہ ان گھوڑوں میں سب سے لمبا اگر کوئی گھوڑا کہلاتا تھا اسے فرس متہم خاص نسل کا گھوڑا ہے. وہ اتنا لمبا گھوڑا ہے کہ مجاہد اس کو اپنے بچاؤ کے لیے استعمال کرتے تھے. گھوڑے پہ جب بیٹھ جاتے تھے گردن اتنی لمبی ہوتی تھی کہ مجاہد اس گھوڑے کے بیچ میں چھپ جایا کرتا تھا. اگر تلوار لگتی تھی تو گھوڑے پہ لگتی تھی، مجاہد پہ نہیں لگتی تھی. تو لوگ اس لیے استعمال کرتے تھے. تاریخ کہتی ہے کانا لباس یرکبو، کا ایسے گھوڑے پہ جب بیٹھتے تھے تو ان کے پیر زمین پہ کھد دیا کرتے تھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آپ نے سنا نہیں سنا؟ یعنی کتنا قد رہا ہوگا کہ یوں، یعنی اس زمانے میں جو ہم سے بڑے بڑے لوگ، لمبے لوگ ہوا کرتے تھے، وہ جب اس گھوڑے میں بیٹھتے چھپ جاتے تھے. وہ مجاہد چھپ جایا کرتے تھے، لیکن جب علی کا لال بیٹھتا تھا تو باقاعدہ زمین پہ خط کھنچ جاتا تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کوئی بات کا جملہ ہے کہ یہ کہ کانا رجلن جسیمن وسیمن جمیلن، اور اس طریقے سے وَيُقَالُ لَهُ قَمْرُ بنی ہاشم، کا اسے قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا. یہ علی کا لال ہے کہ مولا کائنات جب ولادت کا موقع آیا تو اگر سب سے زیادہ بے قراری مولا کائنات کی دیکھی جاتی ہے، مولا عباس کے جب آنے کا وقت ہوا باقاعدہ علی بےتاب ہو کر گئے کہ کون آ رہا ہے. آج یہ ساقی آ رہا ہے، کون ہے؟ علمبردار آ رہا ہے. بھئی علی کی جوانی آئے گی، علی کا بچپنا آ رہا ہے، ثانی حیدر ہے. جیسے یعنی آج تک علی کے لیے علی جیسا کوئی پیدا نہیں ہوا، لیکن واحد علمبردار ہے جسے ثانی حیدر کہا جاتا ہے. عزیزان گرامی، کا اس طریقے سے بے قرار. اب بیٹا آئے تو بازو کو چوما. اور کیوں چوم رہے پتا ہے کہ کل کو یہ بازو کربلا میں ختم شہید ہو جائیں گے. عزیزان گرامی، میں ابھی مسائل کی طرف نہیں آ رہا ہوں. تو یہ کمرے بنی ہاشم، علی بے قرار کہ میرا لاڈلا آ رہا ہے، میرا شیر آ رہا ہے. اور رزم سکھایا، جنگ کے فنون سکھائے. یعنی بقایا تاریخ میں ہے کہ کافی وقت دیتے تھے مولا عباس کے ساتھ. کشتی سکھایا کرتے تھے، گھوڑ سواری سکھاتے تھے. اور ایک کھیل ہے گولف کی طرح ہے کا وہ کھیل عباس علمبردار کو سکھایا کرتے تھے. یعنی ایسا بنانا چاہتے جیسا میں ہوں. یعنی کل کو جب یہ جنگ پہ جائے تو لوگ کہے کہ یہ ثانی حیدر ہے. اگر حیدر نہ ہو تو حیدر کا حوصلہ انہیں دکھائی دے، حیدر کی شباہت دکھائی دے. یہ سب سکھانے کے بعد جنگ صفین میں آزمایا. ہوتا یہی ہے جب کمانڈر پہلے سکھاتا ہے، جب آدمی ٹریننگ لے لیتا ہے تو اس کو جنگ میں لے کے جاتا ہے کہ اب یہ کیسا دکھتا ہے، یہ کیسا عمل انجام دیتا ہے. یعنی سکھایا یہاں اور آزمایا صفین میں. آنے کے بعد ابو شاشا جب آیا
اور آنے کے بعد کہا بھائی کوئی ہے مقابل کا، حل من مبارز، ہے کوئی میں سے مبارزہ کرنے والا؟ تو کسے بھیجا؟ کہا عباس علمبردار کو بھیجا۔ گئے، معلوم یہ تھا کہ ہلکی ہلکی چہرے پہ داڑھی آئی ہوئی تھی، یعنی مکمل باریش نہیں تھے، یعنی ہلکی داڑھی آئی ہوئی تھی، جیسے 15 سال یا 16 سال کی عمر میں آتی ہے یا 17 سال کی عمر میں آتی ہے۔ ابو شاسا یہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا پہلوان، کہتے 1000 یا 4000 کے برابر یہ لڑنے والا، اس نے کہا بھائی میرا مذاق اڑ رہا ہے، میرے سامنے ایک بچہ کھڑا ہوا ہے، میں اس سے کیا مقابلہ کروں؟ ٹریننگ دے دی ہے، آزمایا جا رہا ہے۔ اب بھائی ثانیہ حیدر ہے، کہا بھائی میرا مقابلہ اس سے کیسے؟ کہا اچھی بات ہے، کہا اس کے لیے تو میرا بیٹا ہی کافی ہے۔ ایک کو بھیجا، دوسرے کو بھیجا، تیسرے کو بھیجا، اسے معلوم نہیں ہے یہ ثانیہ حیدر ہے، علی کا لال ہے، علی کا سکھایا ہوا ہے۔ کا چاروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اب یہ خود غصے میں آیا، اسے بھی واصلے جہنم کر دیا۔ اب علی دوڑتے ہوئے آئے، آنے کے بعد اپنے بیٹے کے چہرے سے گر صاف کر رہے تھے۔ اب میں جملہ کہوں گا، یہ گر صاف نہیں کر رہے تھے، ثانیہ حیدر کے چہرے میں، قمر بنی ہاشم کے چہرے میں اپنی جوانی کو دیکھ رہے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ چہرہ صاف کر رہے تھے۔ علی نے بھی بڑی کم عمر میں بڑے بڑے پہلوانوں کو پچھاڑا تھا، چاہے وہ بدر کا میدان ہو، چاہے وہ خندق کا میدان ہو۔ ایسے وقت میں جب وہ گھر صاف کر رہے تھے تو کیا دیکھ رہے ہوں گے؟ علی نے اپنی جوانی دیکھ رہے ہوں گے۔ اور یہ وہی علمبردار ہے جسے صرف کربلا کے لیے تیار کیا گیا۔ اور کربلا میں ایک وقت ایسا آیا کہ مولا عباس علمبردار وعظ و نصیحت کے لیے گئے، اور جانے کے بعد جب کھڑے ہوئے تو وہاں سے دشمن کے طعنے شروع ہوئے، اور 3 بڑے بڑے اس زمانے کے سورما جو عمر سعد کی فوج میں تھے، ایک کا نام ہے عبید اللہ بن عقبہ غنوی، اور دوسرے کا نام ہے ابطحہ کر کے، اور تیسرا ہے مارد بن صدیف کا، یہ 3 بڑے بڑے لوگ کا دونوں کو جب دو لڑنے کے لیے آئے، ایک کے ہاتھ پہ حملہ کیا، وہ ہاتھ زخمی لے کر کہا چلا جا، دوسرے سے کہا بھائی دیکھ تیرے باپ، میرے باپ کا احسان تیرے باپ کے اوپر ہے، میں اس احسان کو ختم نہیں کرنا چاہتا، کہا تو واپس چلا جا۔ آخر میں وہ بھی کہا کہ مجھے مار ڈالو، لیکن شرم کے مارے وہ بھی واپس گیا۔ ایک جو بہت ہی خطرناک تھا، جس نے جملہ کہا تھا، جب مولا عباس کھڑے ہوئے مارد بن صدیف کے سامنے، تو مارد نے کہا ارے یہ ابھی اتنا جوان ہے اور تم لوگ اتنا گھبرا رہے ہو، یعنی جب شیر پہنچا ہوگا وعظ و نصیحت کے لیے تو اس زمانے کی جو فوج تھی جسے روبائے شام کہا جاتا ہے، وہ سب گھبرا گئے تھے۔ مالک کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ بھائی ایک آدمی، ایک جوان سے تم اتنا ڈر رہے ہو، کہا مجھے تو افسوس ہے، اور اتنا خطرناک افسوس ہوا کہ اپنے چہرے پہ تماچا مارنے لگا۔ کہا کہ ایک جوان سے اتنا خوف، اچھا وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے، شمر پہچانتا تھا، عمر سعد جانتا تھا، ارے یہ ثانیہ حیدر ہے، یہ سب سے بڑا پہلوان۔ مارد بن صدیف کہتا ہے کہا مجھے لعنت ہے کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں، ارے اس جوان کے اوپر اگر یہ ایک ایک مٹھی خاک ڈالتے تو یہ خاک میں دب جاتا۔ آنے کے بعد شمر سے کہتا مجھے موقع دو، میں اسے واصل کر دوں، اسے قتل کر دوں گا۔ شمر کہتا ہے کہا یہ بات کرنی ہے نا، عمر سعد سے آ کر بات کرو۔ کہا تم میری توہین کر رہے ہو۔ اچھا عمر صاحب کو شمر بھی جانتا ہے اگر گیا تو اس کا کام تمام ہو جائے گا، تو جو فرمایا آپ نے یہ کربلا کا معاملہ ہے۔ کہا گیا عمر صاحب کے پاس، کہا اگر تم کو اپنے بازوؤں پہ اتنا بھروسہ ہے تو جاؤ۔ کہا چلے، چونکہ یہ 2 کام میں بہت ماہر تھا، یہ پتھر مارنے میں یعنی پتھر سے حملہ کرتا تھا، اور نیزہ باز تھا، اور یہ گھوڑ سوار نیزہ باز تھا، یہ زمینی نیزہ باز نہیں تھا، یعنی گھوڑے پہ جو نیزہ چلاتا تھا تو آج تک کبھی اس کا وار خالی نہیں گیا۔ اور یہ بڑے اس میں آیا، میں بہت جلدی وقت تمام ہو گیا، بڑی جوش میں آیا، اور آنے کے بعد چاہتا تھا کہ اپنے نیزے سے جوان کو اٹھا لے، لیکن اسے معلوم نہیں ہے، یا یہ سوچ رہا ہوگا اگر یہ نیزے کی کور کو دیکھے گا، نیزے کی نوک تو وہ دیکھے گا شاید یہ ہٹ جائے گا،
بھائی دو وجہ ہوتی ہے. آپ نے کبھی ٹی وی پہ دیکھا ہوگا وہ نیزہ لے کر آتے ہیں گھوڑے پہ چلتے ہوئے, سامنے والے کو پھنسا کے اٹھا لیتے ہیں, ہوا میں اچھال دیتے ہیں. اتنی طاقت بازوؤں میں ہوا کرتی تھی. تو یہ سوچا بھائی یہ تو جوان ہے, میں اتنا بہادر, اتنا بڑا, میں اتنا فنکار, کہ میں اسی نیزے سے اٹھا لوں گا. اب دو کام ہوتا ہے, یا تو آدمی بیٹھ جاتا ہے, یا تو آدمی ہٹ جاتا ہے, یا یہ کہ بھی مارا جائے. اب اسے پتا نہیں تھا یہ کون کھڑا ہے. آخری جملے اور آپ کی رحمت تمام, اسے پتا نہیں ہے یہ ثانی حیدر ہے. ارے جب حیدر کبھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹے تو یہ ثانی حیدر کیسے ہٹ سکتا ہے. آئیے آپ کے سامنے تاریخ کی مثال دیتا ہوں. عمر عاص اپنے بھائی سے کہتا ہے ذرا ایک موقع اچھا ہے, ایک آدھ کو مار کے اپنا نام تو کچھ کر لو. کہا دیکھو فلاں مجاہد لڑ رہا ہے, کہا جاؤ اس سے مقابلہ کر لو. حاکم شام نے دیکھا گھوم کے, کہا تیری نیت تخت و تاج پہ خراب ہو گئی تو بتا دے, میں ایسے ہی چھوڑ دوں گا. یعنی عمر عاص کیا کہتا ہے, بھائی حاکم شام موقع اچھا ہے, صفین کی جنگ چل رہی ہے, کوئی نہ کوئی معاملہ ایجاد کر لو, کل کو نام تو ہو جائے گا بھائی فلاں کو مارا تھا. آج تک تو کوئی آدمی نہیں ملتا کہ جو بڑے بڑے سورما تھے کچھ زمانے میں کسی کو قتل کیا ہو. کہا موقع اچھا ہے. ایک مرتبہ مسکرا کے دیکھتا ہے جوانوں, کہا تیری نیت خراب ہو گئی ہے تخت و تاج پہ, تو میرا بھائی ہے, مجھے جان سے مروانا چاہتا ہے. کہا وہ معلوم ہے کون لڑ رہا ہے. کہا جو اس کے سامنے آتا وہ دیکھ کے مر جاتا ہے. کہا کون ہے. کہا وہ علی بن ابی طالب لڑ رہے ہیں. عمر عاص نے کہا وہ علی بن ابی طالب نہیں ہے. تو جو چاہتا ہوں جانے گرامی, مولانا حیدر کرار و ثانی حیدر, آج دونوں کے فضائل سن رہے ہیں آپ. کیا کہتا ہے کہ موقع اچھا ہے. کہا تیری نیت خراب ہو گئی ہے, اگر تجھے ایسے ہی چاہیے تو میں ایسے ہی تخت و تاج چھوڑ تو حکومت کر. کہا نہیں, کہا وہ علی لڑ رہے ہیں. جو علی کے سامنے آیا تو دشمن آدھا ایسے ہی مر جاتا تھا جب علی کو دیکھ کر, اتنی ہیبت ہوتی تھی. اسی بنا پہ جنگ صفین میں مولا کائنات نے مولا عباس کا لباس پہنا تاکہ سامنے والے کے اندر خوف طاری نہ ہو, وہ اپنی پوری طاقت سے لڑ سکے. میں پوری داستان بیان نہیں, وقت تمام ہو گیا, تاکہ وہ پوری طاقت سے لڑ سکے. مولا عباس کا لباس پہنا تھا, یعنی قد اتنا لمبا تھا صفین میں کہ باقاعدہ باپ بیٹے کا لباس رد و بدل ہوتا تھا. یعنی قد اتنا اچھا تھا, یعنی صفین میں اتنی کم عمر میں اپنے باپ کا لباس یا بیٹے کا لباس مولا کائنات پہن لیا کرتے تھے. کہا بھائی اس کے مقابلے میں, کہا علی لڑ رہے ہیں, کہا علی کے مقابلے میں آنا یعنی موت. کہا تیری نیت خراب ہے. تو عمر عاص کہتا ہے کہ دیکھو یہ علی نہیں لڑ رہے ہیں, کہا یہ ابن عباس لڑ رہے ہیں. کہا یہ تو کیسے کہہ رہا ہے. کہا دیکھو علی کے لڑنے میں ابن عباس بھی شاگرد ہیں علی کے. کہا دونوں کے لڑنے میں فرق ہے, شاگرد میں فرق ہے, استاد الگ ہوتا ہے شاگرد الگ ہوتا ہے. کہا کیا فرق ہے. کہا دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں. ایک مرتبہ حکم دیا کہ کہو کہ سب مل کر اس کے اوپر حملہ کرو جو مجاہد لڑ رہا ہے. کہا سب نے مل کر حملہ کیا. جو مجاہد تھا وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا. ایک مرتبہ عمر عاص کہتا ہے, کہا دیکھا جب اتنے لوگوں نے مل کر حملہ کیا تو وہ مجاہد پیچھے ہٹ گیا. یہ ابن عباس کی علامت ہے. اور علی جہاں کھڑا ہوتا ہے, اگر پوری دنیا مل کے حملہ کر دے, علی جہاں کھڑا ہے وہی کھڑا ہے. ایک قدم بھی تسبس نہیں ہوتا. مارد کو شاید یہی گمان ہوگا کہ نیزہ لے کر اٹھا لیتا ہوں یا تو یہ ہٹ جائے گا, لیکن اسے معلوم نہیں تھا یہ شاگرد نہیں, یہ ثانی حیدر ہے, یہ جگہ نہیں چھوڑ سکتا. یوں نیزہ لے کر آیا, جیسے ہی نیزہ لے کر آیا ثانی حیدر کے قبضے میں نیزے کو پکڑا. جب نیزے کو پکڑا تو یہ سمجھ گیا یہ کوئی معمولی ہاتھ نہیں ہے, فوراً نیزے کو چھوڑ دیا. کہا نیزے کو لیا اور اسی رفتاری سے جتنی رفتار سے وہ آیا تھا اس گھوڑے کی پشت پر پیچھے کے حصے پر اس نیزے سے دبایا, اور جیسے ہی دبایا تو گھوڑے نے آگے کے پیر اٹھا دیے. اور ڈر یہ تھا کہ مارد گر جائے, اور آخر میں گر بھی گیا. اور جیسے ہی گرا اب شمر یہاں دیکھتا عمر سعد کو, کہا فوراً کسی کو بھیجو ورنہ ماری تو اس دنیا سے گیا.
تو جو فرمایا آپ نے، اتنا بڑا پہلوان گھوڑے سے گر گیا، نیزہ پکڑا ہے، قبضہ کتنا زبردست ہے، ارے یہ وہی قبضہ ہے، یہاں تو کل 2 انگلیوں والے جو مولا کائنات پورا قبضہ نہیں، 2 انگلی لگائی تو باب خیبر اکھڑ گیا، آج یہ ثانی حیدر کا قبضہ ہے، کا نیزہ پکڑا، نیزے کے ساتھ اسے کھینچا، گر گیا۔ اب یہ شمر نے کہا بھائی بھیجو ورنہ اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ ایک غلام نکلا اور وہ ایک گھوڑا لے کر آیا، جو گھوڑے کا نام تاویہ تھا، کہ اس سے پہلے کہ یہاں تک پہنچتا اسی نیزے سے اس کا کام تمام کیا اور گھوڑے پہ سوار ہو گئے، اپنے گھوڑے کو خیمے کی طرف کر دیا۔ عزیزان گرامی یہاں 2 طریقے سے بیان ہوتا ہے، کہ نہیں نیچے کھڑے رہے، اس گھوڑے کو بھیج دیا۔ اب جب معاملہ اس غلام کا بھی تمام ہو گیا، عمر صاحب نے کہا بھائی ایک آدمی سے حل نہیں ہوگا، اب سب مل کر حملہ کرو۔ کہا لوگ آ رہے تھے، ادھر ثانی حیدر نے جو نیزہ لیا تھا یہ دشمن کا ہی نیزہ تھا، کہ اس کے سینے میں پیوست کیا۔ اب میں یہ کہتا ہوں وہ جو لوگ آ رہے تھے کچھ تو آگے واپس بھاگ گئے ہوں گے، کہ بھائی نیزہ ڈالا ہے، اور جیسے ہی ڈالا اور قریب آئے، جتنے قریب آئے ایک مرتبہ ڈالا تو نیزہ یہاں سے وہاں پار ہو گیا۔ ایک تاریخ میں ہے کہ گلے میں نیزہ چھپایا، کہ جیسے ہی نیزہ چھپایا اس میں سے جو کچھ آنے والے تھے وہ ڈر کے واپس بھاگ گئے، کہ ابھی نیزہ گیا تو یہ حال ہے، اگر ہم پہنچے تو ہمارا کیا حال ہوگا۔ تو جو فرمایا آپ نے، کہا جیسی ڈالا خون کا فوارہ منہ سے نکلا، مارد کا کام تمام ہوا۔ آنے والے میں سے جو آئے وہ بھی مارد کے ساتھ ملک ہو گئے، اور جو بھاگے وہ بچ گئے۔ یہ تو قانون ہے حیدر کا، جو حیدر کے سامنے آیا وہ اس دنیا سے واصل جہنم ہو گیا، جو بھاگ گیا وہ بچ گیا۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ قبضہ اتنا زبردست تھا مولا علی، جہاں ایک قدم، پوری تاریخ گواہ ہے، علی کی پہچان تھی جنگوں میں، ایک قدم پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ جہاں علی کھڑے ہو گئے، باقاعدہ امام کے صحابیوں نے کہا مولا اگر جنگ گھمسان ہو جائے تو ہم آپ کو کہاں ملے؟ اگر جنگ گھمسان کی ہو، بھائی معلوم نہیں ہوتا جنگ میں آدمی کون کہاں ملے گا۔ علی سے پوچھ رہے ہیں علی کے چاہنے والے، اے میرے آقا اگر جنگ اپنے شباب پر آ جائے، مار کے کارزار گرم ہو جائے تو ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ کہا جہاں چھوڑ کر گئے تو وہیں تلاش کرنا۔ یہ ثانی حیدر یہ کیسے ہٹ سکتا ہے؟ علی کا لال ہے، قبضہ اتنا مضبوط ہے، مزہ آتا علی کا فضائل، مولا کے فضائل دیکھو۔ کہا جہاں چھوڑ کے گئے تو وہیں ملوں گا۔ ارے میں اس گھرانے سے نہیں ہوں کہ اگر ہلکا سا بھی اشارہ ہو جائے تو چھوڑ کر بھاگ جاؤں۔ کہا میں وصی رسول ہوں۔ عزیزان گرامی تو قبضہ، بس میں آپ کے سامنے عزیزان گرامی زحمت کو تمام، قبضہ مضبوط تھا۔ بس ایک جملے سے آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں کہ کربلا جب ختم ہو گئی اور اس طریقے سے تمام تبرکات یزید کے سامنے پیش کیے گئے، آپ دیکھیے گا کہ مولا عباس علم بردار کا جو ہاتھ کی کلائی تھی، قبضہ تھا، کتنا مضبوط تھا۔ جوانوں آپ کے سامنے واضح کر رہا ہوں، یہ ثانی حیدر کا ہاتھ تھا، یہ کسی بنیا بکال گھرانے کے آدمیوں کا ہاتھ نہیں تھا۔ یہ سب سے شجاع ترین، قیامت تک کی شجاع ترین بیٹے کا ہاتھ تھا۔ کہ یزید کے سامنے تبرکات پیش کیے گئے اور علمبردار کا علم لایا گیا، ہے نا، علمبردار آتا ہے، علمبردار کا علم لایا گیا۔ ایک مرتبہ یزید کہتا ہے کہ یہ کس کا علم ہے؟ ظالم کہتا ہے یہ علم حسین کے بھائی عباس ابن علی کا ہے۔ کہا یہ جو علم ہے، یہ جو علم کا پھریرا ہے، جو علم کا جو کپڑا ہے، اس میں کوئی جگہ ایسی نہیں بچی ہے جہاں پہ سوراخ نہیں ہوا، یعنی کہیں تلوار سے حملہ ہے، کہیں تیر سے حملہ، یعنی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر سوراخ نہ ہوا ہو، جہاں پر تلوار سے کسی نہ کسی کا حملہ ہوا ہو۔ بس ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ ذرہ برابر کسی چیز کا نشان نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب؟ کہا دیکھو جہاں حضرت عباس کا قبضہ کا عالم تھا،
ذرہ برابر کپڑے پہ وہاں کوئی داغ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ظاہری طور پر ظالم احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے، کہا کہ یہ واقعی عباس ابن علی ہے، حسین کا علمبردار، کہ کتنی مضبوطی سے علم کو پکڑا تھا کہ تمام نشانات پورے فریرے پہ تھے، لیکن جہاں ثانی حیدر کا قبضہ تھا وہاں پہ کسی چیز کا نشان نہیں تھا۔ ہاں عزیزان گرامی، اس طریقے سے پالا تھا مولا کائنات، باقاعدہ پروان چڑھاتے تھے کہ کل جب کربلا واقع ہوگی میرا بیٹا میرے بیٹے کے ساتھ میں ہوگا، رسول کے بیٹے کے ساتھ میں ہوگا۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات کا آخری وقت ہے، آج جوان عباس علمبردار کے مسائل سن رہے، یعنی ایسا بہادر ہے کہ اتنی بہادری تھی، اتنی شجاعت تھی عزیزان گرامی، کہ اور ہمیشہ مولا عباس کو اسی بات پر روک دیا گیا کہ بھیا کربلا نہیں ہے۔ بہن نے کبھی کہا، کبھی بھائی نے کہا، اے عباس ابھی کربلا نہیں آئی۔ آپ سوچئے اتنا بہادر اور اتنا شجاع ترین شخص ہو اور اسے جب آخر میں لڑنے کی اجازت نہ ملے تو کیا حال ہوگا۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات کا آخری وقت ہے اور مولا کائنات باقاعدہ اپنے بچوں سے مل رہے ہیں، کبھی جناب امام حسن سے ملتے ہیں، کبھی امام حسین سے ملتے ہیں، کبھی سب کو ملا کے ملتے ہیں، ہاں کبھی اس طریقے سے ملتے ہیں، کبھی جناب زینب صلوات اللہ علیہا سے اکیلے بھی ملتے ہیں۔ راوی بیان کرتا ہے، تاریخ بیان کرتی ہے کہ باقاعدہ یہ سلسلہ جاری رہا، یعنی زینب کو اتنا چاہتے تھے، ثانیہ زہرا کو اتنا چاہتے تھے، باقاعدہ اکیلے بلا کے بہت دیر تک باتیں کیا کرتے تھے۔ تاریخ اب یہ نہیں کہتی کہ کیا باتیں ہوتی تھی۔ زینب نام جیسے اپنے باپ کی زینت ہے زینب کا۔ جب ایک دم آخری وقت آیا، ایک مرتبہ تمام بچوں کو بلایا، بلانے کے بعد جناب زینب سے ایک جملہ کہا، اے شہزادی تمہیں اختیار ہے، تم چاہو تو اپنے کسی بھائی کے ساتھ رہ سکتی ہو، یعنی جہاں پہ امام حسن کے ساتھ سب کو کیا، لیکن ثانیہ زہرا سے فرما رہے ہیں مولا کائنات، اے زینب ارے تمہیں اختیار ہے اپنے بھائیوں میں سے کس بھائی کے ساتھ رہنا چاہتی ہو رہو۔ ایک مرتبہ زینب آگے بڑھتی ہے، امام حسن کے پاس پہنچتی ہے، امام حسن سے آگے چلی جاتی ہے، امام حسین کے پاس پہنچتی ہے اور اولاد کے ساتھ آگے بڑھتی ہے اور بچوں سے آگے بڑھتی جاتی ہے اور آخر میں آ کر ارے کمرے بنی ہاشم کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے، اے بابا جان ارے زینب کو رہنا ہے تو کمرے بنی ہاشم کے ساتھ رہنا ہے۔ اب آخر میں مولا جملہ کہتے ہیں کہ جو اولاد زہرا ہے، ارے جو بنی فاطمہ ہے، وہ علی کے پاس رک جائے اور جو دوسری ماؤں سے بیٹے ہیں ارے میرے حجرے کو خالی کر دے۔ عزیزان گرامی، باقاعدہ جو دوسری ماؤں سے بیٹے تھے وہ آہستہ آہستہ حجرے سے جانے لگے۔ ایک مرتبہ جب عباس نے بھی قدم بڑھایا، ارے وہ چاہتے تھے کہ کمرے سے باہر نکل جائے، ارے میرا مولا تڑپ گیا، اے عباس ارے تم کیوں باہر جاتے ہو۔ ایک مرتبہ عباس تڑپ گئے، کہے بابا جان ارے آپ نے کہا ہے ارے جو بڑی فاطمہ نہیں ہے وہ چلے جائیں، ارے میری مادر گرامی تو ام البنین، ارے میری ماں فاطمہ نہیں ہے، ارے علی نے گلے سے لگا لیا، اے میرے لال ارے تم نے کیسے تصور کر لیا، ارے زہرا نے تجھے اپنا بیٹا کہا ہے، تو کیسے یہ سوچتے ہو کہ تم زہرا کے بیٹے نہیں۔ ارے اپنے گلے سے لگایا اور لگانے کے بعد کربلا یاد دلائی، اے میرے لال ارے جب تم پانی لینے کے لیے جانا اور جب فرات میں اتر جانا، اے میرے عباس میرے لال ارے تم پانی نہ پینا، ارے ایسا نہ ہو کہ تم پانی پی لو اور تمہارا بھیا حسین پیاسا رہ جائے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ہاں عزیزان گرامی، آپ یہ کربلا جب نمودار ہوئی، انصار نے داد شجاعت کو پیش کیا، مارکہ کارزار گرم ہوا، بنی ہاشم کی نوبت آئی، ارے کبھی قاسم نے شہادت کو پیش کیا، علی اکبر نے شہادت کو پیش کیا، جب بنی ہاشم میں سے کوئی نہ بچا، ایک مرتبہ علمبردار آگے بڑھتا ہے، اے میرے آقا اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے، ارے اب مجھے دیکھا نہیں جاتا،
میرے سامنے کے نونہال ارے میرے سامنے دم توڑ چکے، اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ ارے حسین تڑپ گئے، کہے بھیا ارے تم تو میرے لشکر کے نمبردار ہو، اگر تم چلے گئے تو حسین کا سہارا کون ہوگا؟ اے عزیزان گرامی، یہ گفتگو کر رہے تھے اور بہانہ تلاش کر رہے تھے کہ بھیا ارے میرا آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دے۔ ارے اسی اثنا میں ارے سکینہ نمودار ہوئی، چھوٹے چھوٹے بچے آئے، الاتش الاتش، ہائے پیاس ہائے پیاس، پیاس ہمیں مارے ڈالتی ہے۔ ارے جلیل عباس کو موقع ملا، ایک مرتبہ کہتے ہیں میرے آقا ارے میں پانی کی سبیل کر دیتا ہوں۔ ارے حسین نے بھی غنیمت سمجھا کہ عباس ہے، اگر لڑنے کی اجازت دے دی ارے قیامت برپا ہو جائے گی۔ اے میرے بھیا ارے بچوں کی پانی کی سبیل کر دیجئے۔ ہاں عزیزان گرامی، ارے خشک مشکیزہ لیا، ادھر جناب سکینہ نے بچوں کو جمع کیا۔ اے بچوں اب تم زیادہ گریہ نہ کرنا، ابھی تک جو گیا ہے واپس نہیں آیا، اب یہ میرا چچا عباس جا رہا ہے، یہ ضرور واپس آئے گا اور ہمیں پانی مل جائے گا۔ ارے سکینہ بچوں کو تسلی دے رہی ہے اور عباس نے مشکیزہ کو لیا۔ اے عزیزو ارے میرے فرات میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد اب شاید بابا کا جملہ یاد آ گیا، اے میرے لال عباس ارے تم فرات میں داخل ہونا، ارے پانی نہ پینا، ایسا نہ ہو کہ تم پانی پی لو تمہارا بھیا حسین پیاسا رہ جائے۔ ارے مشق سکینہ کو بھرا، سکینہ کی پیاس یاد آئی اور مشق لے کر واپس آ رہے تھے کہ ظالموں نے گھیرا۔ عزیزان گرامی ارے ایک ظالم آگے بڑھتا ہے اور بڑھنے کے بعد دائیں بازو پر حملہ کرتا ہے۔ ارے عباس نمبردار کا ارے دائنا بازو کٹا، ارے بائیں بازو سے مشق سنبھالا، ارے ایک ظالم آگے بڑھتا ہے بائیں بازو پر حملہ کرتا ہے، ارے دائنا بازو کٹا۔ ایک مرتبہ جری نے ارے مشق سکینہ کو اپنے دانتوں سے سنبھالا، ارے دانتوں سے سنبھالنا تھا، ارے ایک ظالم نے تیر روانہ کیا، ارے وہ تیر مشق سکینہ میں لگا، ارے مشق سکینہ میں نہیں، ارے یہ قلب جری عباس میں لگا۔ ارے جیسے جیسے پانی بہنے لگا عباس کی آنکھ ٹوٹ گئی۔ اے عزیزو ایک مرتبہ چاہتے تھے کہ مشق کو سنبھالے، ایک مرتبہ ایک جری آتا ہے اور گرز سے ایسا وار کرتا ہے، ارے گرز کا لگنا تھا، ارے عباس زین سے زمین پر آئے اور آواز دی اے آقا میری مدد کو آئیے۔ ارے علماء بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی عباس کی آواز ارے کانوں تک پہنچی حسین کے، حسین نے کمر کو تھام لیا، الان ان کا سرا جاری آتی، اے بھیا عباس ارے تیرے مرنے نے میری کمر توڑ دی۔ ہاں گرامی بچن جملوں کی زحمت اور ہے کہ جیسے ہی آواز حسین کے کانوں تک پہنچی اے آقا ہماری مدد کو آئیے، ارے یہ آواز تو جناب زینب بھی سن رہی ہوں گی۔ ارے عباس کی چہیتی زینب جب یہ جملہ سنا ہوگا کہ ارے میرا بھیا آواز دے رہا ہے، ارے بڑی مظلوم ہے زینب۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ جب سیدہ اس دنیا سے گئی، ارے سب سے شہید مادر گرامی اس دنیا سے گئی تو زینب نے کیا نعرہ پڑا ہوگا، ارے یا امہ ہو کے خطاب کیا ہوگا اے میری مادر گرامی فاطمۃ الزہرا۔ اور جب جناب علی دنیا سے گئے، ارے زینب نے مرثیہ پڑھا یا بتاؤ اے بابا جان، ارے یہ زینب اکیلی رہ گئی۔ ارے جب حسن اس دنیا سے گئے تو زینب نے مرثیہ پڑھا ہوگا ایک عزیزان سیدہ۔ آپ سوچئے بابا سے بچیوں کو کتنی محبت ہوتی ہے۔ ارے بابا گئے، زینب نے سر ہاتھ میں سر مارا اور اس کے بعد فرمایا یا بتاؤ اے بابا علی، ارے زینب اکیلی رہ
گئی، ارے حسن کو زہر دیا گیا، زینب نے مرثیہ پڑا، یا اخا، اے میرے بھیا، ارے ظالم نے تجھے زہر دے دیا۔ اب یہ سوچئے، اب عباس کے حوالے زینب تھی، اب عباس آواز دے رہے ہیں، یا آقا، اے آقا میری مدد کو آئیے۔ اب زینب کون سا مرثیہ پڑے گی؟ عزیز علماء بیان کرتے ہیں، ارے جیسے ہی آواز یہ زینب کے کانوں تک پہنچی، ارے زینب نے رقیہ کو بلایا، ارے کلثوم کو بلایا اور خیمہ عباس کے قریب آئی، اور آنے کے بعد بڑا درد بھرا جملہ کہتی ہے، اے بیویوں، اب ہمارے چادر کی میں نے جو ضمانت لی تھی، ارے ہمارا معاہد مارا گیا، اب ہماری چادر کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اجرکم اللہ۔ عزیزان گرامی، اور کربلا ختم ہوئی، اور کربلا ختم ہونے کے بعد بس آخری جملے، اگر رونا آئے، ارے عباس جری کا ماتم ہے، ام البنین کے بیٹے کا ماتم ہے، فاطمہ زہرا کے بیٹے کا ماتم ہے، ایک کنیزانی زہرا، ارے جو بھی صاحبانی اولاد ہے وہ سوچے کہ یہ قافلہ جب مدینے پہنچا اور بشیر ابن جزم نے اعلان کیا، اے مدینے والوں، ارے مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، ارے حسین مارے گئے۔ علماء بیان کرتے ہیں، مولا عباس جب چل رہے تھے اپنے چھوٹے بیٹے عبید اللہ کو ام البنین کے حوالے کیا تھا اور فرما دیا تھا، اے عبید اللہ، ہم تو جا رہے ہیں، تم اپنی دادی کے لیے مصلی بچھانا اور اپنی دادی کے لیے وضو کے لیے پانی لانا اور اپنے دادی کا خیال کرنا، تم علمبردار کے بیٹے ہو، اے عبید اللہ، اپنی دادی کا خیال رکھنا۔ اور باقاعدہ سے بشیر یہ اعلان کر رہا تھا، کہتے ہیں 1 سال سے عبداللہ اپنے بابا کا انتظار کر رہے تھے، ارے سال ہوگا میرا بابا واپس آئے گا، چوراہے پر آتے تھے اور آنے کے بعد قافلے والوں کو دیکھتے تھے، ارے بشیر نے جیسے ہی یہ کہا، ارے مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، ارے حسین مارے گئے۔ ایک مرتبہ عبداللہ کہتے ہیں، اے بشیر کیا بکتا ہے، تو کیا کہتا ہے کہ کربلا کے وہ بیٹے مارے گئے، کیا میرا بابا بھی مارا گیا؟ ارے میری دادی نے مجھ سے کہا ہے، اے عبداللہ، جب تیرا بابا آئے گا تو تجھے نیا لباس پہناؤں گی، تجھے نیا کپڑا پہناؤں گی، تیرے سر پہ کنگھی کروں گی اور تیل رکھوں گی اور اس طریقے سے تیار کر کر تیرے بابا سے ملاؤں گی۔ ارے تو کیا بکتا ہے کہ میرا بابا مارا گیا؟ ارے عبداللہ دوڑتے ہوئے ارے ام البنین دادی کے پاس پہنچے کہ اے دادی جان، ارے میرا بابا مارا گیا۔ ارے جیسے ام البنین نے سنا، ارے عبداللہ کو کلیجے سے لگایا اور انگلیاں پکڑ کر بقی کی طرف گئی، اور جنت البقیع میں پہنچنے کے بعد اے عزیزوں اپنے سر کو رکھ دیا کہ اے زہرا، اب میں ام البنین نہیں ہوں، ارے میرے بیٹے مار دیے گئے، اب مجھے ام البنین نہ کہا جائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ماتم حسین۔